الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انبیاء کرام علیہ جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے مطالب کا درس جاری ہے. سماعت فرمائیں. نبیوں کے مختلف درجے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام میں مقامات رکھے ہیں. کوئی کسی مقام پر فائز ہے تو کوئی کسی مقام پر فائز ہے. سارے نبی اصل نبوت میں برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں. بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب سے افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض کو درجوں بلندی عطا فرمائی ہے. تو دیکھیے اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. بعض رسولوں کا مقام بعض رسولوں سے بڑا کیا ہے، افضل کیا ہے. تو سب سے افضل تمام رسولوں نبیوں میں سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا. آقا علیہ السلام تسلیم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا ہے. ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا. یہ انبیاء کرام جن کی تعداد 5 ہوئی. حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. یہ 5 انبیاء کرام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور ان 5 میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں. ان 5 حضرات کو مرسلین اولو العزم. مرسلین مرسل کی جمع. مرسل کا معنی بھیجا ہوا یعنی رسول. تو اولو العزم یعنی بڑے مرتبے والے رسول. ان 5 کو بڑے مرتبے والا رسول کہا جاتا ہے. اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء اور مرسلین انس و ملک اور جن اور تمام مخلوقات الہی سے افضل ہیں. کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، مرسلین ہیں، انسانوں میں یا فرشتوں میں، اور تمام جنات اور تمام اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب ان تمام سے افضل ہیں. کون؟ یہ 5 انبیاء کرام. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. جس طرح اللہ نے نبیوں میں مرتبے رکھے، اسی طرح ان کی امت میں بھی مرتبے رکھے. تو جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں سے افضل ہیں، ایسے ہی آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے افضل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم. میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. ولا فخر، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. اولاد آدم عرف میں نوع انسانی کے لیے، یعنی اولاد آدم سے مراد
مراد یہاں پر ایسا نہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، بلکہ مراد یہاں پر تمام انسان ہیں، اور جب تمام انسان ہیں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آدم اور ان کے علاوہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب آقا علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مطلقہ کے مقصد میں ظاہر تر اور بہت صریح ہے، یعنی یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کو جو تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت ملی ہے اس پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، اور تمام نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جھنڈا کس کا ہوتا ہے؟ صرف سالار کے پاس ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ سب اس سے کم درجے والے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں اس بات پر دلالت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب فضیلت حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ اور نوح علیہ السلام ہیں، اور یہ پانچوں حضرات اولو العزم ہیں جو سب رسولوں اور نبیوں میں افضل اور بزرگ تر ہیں۔ راہ حق میں ان کا صبر اور مجاہدہ صبر سے زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بلند والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت بہت بلند ہے۔ تو تمام نبی اللہ کی بارگاہ میں عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کے مثل کہنا کہ ان کی کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے آگے تو ساری مخلوق کچھ بھی نہیں، کمتر ہے ساری مخلوق۔ اب ساری مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ ہے، تو اس میں نبی بھی آ گئے کیونکہ نبی بھی مخلوق ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ یہ بلا اس نے کفر کر دیا، اس لیے کہ انبیاء کرام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند والا ہے، وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو تمام انبیاء اللہ کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں، لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی طرح ہے تو اس نے کھلی گستاخی نبیوں کی کی ہے، اور ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ تقویت الایمان، یہ تقویت الایمان وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، ان سب کے جو سب سے بڑے عالم ہندوستان میں ہوئے جس کا نام ہے اسماعیل دہلوی، اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ابھی تقویت الایمان میں اس نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کہ ہر مخلوق، اب جب ہر مخلوق کہہ دیا ہر مخلوق، تو مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، تو نبی بھی شامل ہوئے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسا شخص جو ہے، ایسا کہنے والا سراسر جو ہے وہ کافر ہوگا، اور اس کا یہ کلمہ کلمہ کفر ہوگا۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مختار مذہب یعنی تمام مسلمانوں کا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں میں سے وہ شخص جس سے ارادتاً اور قصداً ایسی چیز ظاہر ہو جو حضور علیہ السلام تسلیم کی تخفیف یعنی بے ادبی پر دلالت کرے، اسلام میں ایسے شخص کا قتل کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ارادہ کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے آقا علیہ السلام کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہو، تو ایسا شخص اسلامی حکومت میں واجب القتل ہے، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ قتل سے بچ جائے،
سے اسے بچایا نہیں جائے گا بلکہ اس کی سزا واجب ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور توبہ کر دے تب بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ اور یہ یقین کر کہ بے شک اجماع امت ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس نبی کی بھی تخفیف ہو کفر ہے، آپ عظیم کے تخفیف کرنے والا تخفیف کو حلال سمجھ کے کرے یا نبی کی عزت کا معتقد ہو کے کرے، پہلے حال کفر ہے۔ یعنی اگرچہ وہ بعد میں یہ کہے کہ نہیں میرے دل میں تو نبیوں کی عزت ہے، میرے دل میں تو یہ ہے وہ ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، یہ بات اس کی سنی نہیں جائے گی۔ اس کی زبان سے ظاہراً ارادتاً اگر وہ لفظ نکلا تو بعد میں کوئی بھی تعویل اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی گستاخی کرنا ہی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ آدمی نبی کی گستاخی کون کرے گا؟ بھئی نبی وہ ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ جب آدمی ان کے بارے میں ہی الٹی سیدھی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے اندر جینے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام وہ ہیں کہ انبیاء کرام دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے، اور جو اللہ کا نظام قائم کرنے آئے اسی ذات کے بارے میں اگر کوئی ہلکی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جو شخص فساد پھیلانے کی کوشش کرے تو ایسا شخص واجب القتل ہوگا۔ اور اس کی یہ سزا کیوں متعین کی گئی؟ اس لیے متعین کی گئی تاکہ کوئی دوسری مرتبہ ایسی جسارت نہ کرے کہ اگر ایسے شخص کو معاف کر دیا گیا، اس کی توبہ قبول کر دی گئی، اس کا رجوع کرنا مان لیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بعد میں دوبارہ کوئی دوسرا شخص ایسا کام کرے گا، پھر جب دوبارہ ایسا کام کرے گا تو پھر واپس فساد پیدا ہوگا، پھر تین بار ایسا کام کرے گا تو پھر ایسے تو دنیا کے اندر فتنہ و فساد ہی پیدا ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اسلام اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے لیے یہی سزا رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام انبیاء کرام کی عزت و وجاہت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گستاخوں سے محفوظ فرمائے، اور تا قیامت مرتے دم تک ہمیں اسی عقیدے پر گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔